پھر گناہ مت کرنے کے ساتھ اگر سمندر میں اپنی شعور کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز 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 نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، سامعین اکرام، گزشتہ سے پیوستہ آج ہم پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ تو جو سلسلے وار ہماری گفتگو جاری و ساری ہے وہ چہارم کلمہ تک آپ کے گوشے گزار یہ ناچیز عاجز و مسکین نے پیش کر دیا کہ چہارم کلمہ کیا ہے۔ اب اسی سلسلے کی کڑی آج پنجم کلمہ کیا ہے اور اس میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں کسی حد تک جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں کہ پنجم کلمہ کیا ہے۔ پنجم کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی تعلیم دی، اور جب ہم نے اول، دوئم، سوئم اور چہارم کلمہ پڑھ لیا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ جب ہم اول کہتے ہیں تو اسی کا معنی و مطلب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پہلا کلمہ۔ پھر جب ہم دوئم کہتے ہیں تو یہ فارسی کا لفظ ہے، دوسرا کلمہ۔ پھر جب ہم سوئم کہتے ہیں تو یہ تیسرا کلمہ، اور چہارم کہتے ہیں تو چوتھا کلمہ۔ تو ہر کلمے میں جو ہم نے پڑھا تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار، خدا کی ذات و صفات۔ تو اب جب ہم نے اقرار کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، چاروں کلمے میں یہی باتوں کا ذکر ہے، تکرار ہے، تو پھر پانچواں کلمہ بندہ جو پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں رد کفر۔ رد کفر یعنی کفر جو ہے اس کی تردید ہم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اس طرح سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم بہ تبت ولما لا عالم بہ تبت عنہ وتبرأت من الشرک والکفر والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، جب ہم پڑھتے ہیں پنجم کلمہ رد کفر تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ انی اعوذ بک، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ عطا فرما دے۔ پھر من ان اشرک، جو ہم سے گزشتہ ایسی باتیں جو شرک کی طرف لے جائیں یا ہمیں کفر کی طرف لے جائیں، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ شرک اور کفر جیسے گناہ سے ہم نے توبہ کر لیا اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان جو ہے گناہوں سے جن کو ہم نے جانتے ہوئے کیا ہے اور جن کو نہ جانتے ہوئے کیا، ہم تیری بارگاہ میں توبہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں، ہم اپنی براعت کا اعلان کرتے ہیں، وتبرأت، اور اے اللہ ہم براعت کا اعلان کرتے ہیں اور تو ہمیں بری فرما دے۔ کس سے؟ شرک سے، کفر سے، کذب سے، بہتان سے، غیبت سے، چگلی سے، اور تمام والفواحش، تمام برائیوں سے، والبہتان، بہتان تراشی، الزام تراشی، اور والمعاصی، اور تمام گناہوں سے۔ جب ہم یہ اپنی رب کی بارگاہ میں کہہ چکے تو پھر ہم کلھا اسلمت وآمنت، اے رب ذوالجلال ہم اسلام لائے، ہم ایمان لے آئے، واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس وقت بھی ہم جو کلمہ اخیر میں ادا کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، اسلام لے آئے اور ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب پناہ چاہتا ہے اور اللہ رب العزت اسے پناہ دے دے تو پھر جو ہے عزیزان محترم، سامعین ذی وقار، پھر شیطان کی مجال کہ وہ ہمیں جو ہے بہکا سکے، وہ ہمیں جو ہے کسی طرف لے جا سکے۔ آج ہی جب میں پڑھ رہا تھا تو نظروں سے یہ بات گزری اور دل کو چھو گئی۔ امید کہ آپ بھی جو ہے اسے خوب پسند فرمائیں گے۔
وہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جو ہے کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو جو سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ سوچے کہ کتنی بڑی جو ہے مار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ جو ہے اللہ و رسول کے فرمان کے قریب نہیں آتے، تو یہ نہ سمجھیں کہ دندناتے پھر رہے ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق مانگنے پر توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تبھی اپنے بندوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اللہ و رسول کے فرمان پر اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ انہیں توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں جو نماز کی طرف نہیں آتے، نیکیوں کی طرف نہیں آتے۔ تو اس معاملے میں اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھیں، بلکہ یہ جان لیں اور دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا اور ان سے جو ہے اپنے سجدوں کی بھی توفیق چھین لی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے بندوں سے راضی ہو جائے اور پناہ عطا فرما دے، تو شیطان ابلیس ملعون کی کیا مجال کہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکے، ہمیں فریب دے سکے۔ تو عزیزان محترم، عاجز و مسکین کی گزارش یہ ہے کہ جب بھی یہ کلمے ادا کیے جائیں تو انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی لگن کے ساتھ، انتہائی دل جمعی کے ساتھ، یہ ایک فارمیلٹی کی شکل میں نہ ہو، ایک خانہ پوری نہ ہو کہ بس ہم نے زبان سے کہہ دیا، بلکہ آگے جو ہے جب ہم ذکر کریں گے ایمان مجمل، ایمان مفصل کا، تو اس میں جو ہے یہ بات آپ جو ہے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ جہاں زبان اقرار کرے ان باتوں کا، وہیں دل تصدیق بھی کرے، اور جب دل تصدیق کرتا ہے تب پھر بات بنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندے کو توفیق عطا ہی فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم بچوں کو بھی سکھائیں، ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ بچہ بہت قریب ہوتا ہے اپنی ماں سے، پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک وہ مثالوں میں یہ بات لیتا ہے ہماری ماں نے ایسا سمجھایا، ہماری ماں نے ایسا کہا، ہماری ماں نے ایسا۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ آج اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو جو ہے یہ کلمے سکھائیں، تو معنی و مفہوم بھی بتلائیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ جب ہم نے خود نہ جانا کہ ہم نے جو ہے کیا پڑھا اور کیا کہا، اور یقین جانیں کہ جب بندہ کسی چیز کو جو ہے پڑھتا اور سمجھتا ہے تو اس کی لگن اور اس کا ذوق اور اس کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی کلمے ہم پڑھتے آئے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ بچوں کو بھی سکھائیں، اور سکھانے کے بعد اس کے معنی و مفہوم بھی بتلائیں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ بہانے سے کام لیں، بلکہ یہ کہ علماء کرام کے بیانات اور دیگر جو ہے ان کی اصلاحات اور ان کے اصلاحی پہلو اور اصلاحی بیانات بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ جہاں چاہیں اٹھائیں اور دیکھیں۔ تو لیکن اب وقت ہمارے پاس کہاں رہا، ہم وقت ہی نہیں دے پاتے، اس لیے اس عاجز و مسکین کی جو ہے پرخلوص دل کی عطا گہرائیوں سے اپیل ہے آپ سے کہ آپ ان باتوں پر توجہ دیں۔ وہ بچہ آپ کا ہے، بیٹا آپ کا ہے، کلمہ تو آپ نے پڑھا دیا، لیکن کہا کیا اس نے؟ اگر اس کے دل میں یہ باتیں اتار دی جائیں، اور یہ سب سے پہلا حق ہے ماں اور باپ کا، کہ اگر ماں اور باپ جو ہے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہوئے سکھائیں، تم کہہ کیا رہے ہو؟ آپ سوچیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ اسی وقت قبول فرما لے اپنے بندے کی اس بات کو، کیا بندے میں نے تجھے اپنی پناہ دے دی، تو پھر شیطان لعین ملعون کی مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس نے طاقت اور قوت مانگی، قرآن پاک میں بھرا پڑا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے طاقت اور قوت دے دی، تو اس نے کہا کہ وہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جا، جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں آئے گا ہی نہیں۔ تو اللہ کا نیک بندہ کون؟ جسے اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی پناہ دے دے، تو شیطان لعین ملعون کی مجال نہیں۔ اب ہم زمانے میں جب دیکھتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، مدرسے کی طرف آنے والا سیدھا راستہ، مسجد کی طرف آنے والا سیدھا راستہ، یہ راستے وہ ہیں جہاں سے خدا کی معرفت ملتی ہے، اور یہیں پر شیطان ڈیرا ڈال کے بیٹھتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان یہ کوشش کرتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، مجھے نماز کو جانا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے آپ نے ابلیس کو، ملعون کو جو ہے کہیں پایا ہے، دیکھا ہے، وہ
کبھی دوست کی شکل میں، کبھی کام کی شکل میں، کبھی اور دیگر معاملات کو لے کر کے اس طرح سے ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہم پھر دیکھ پاتے ہیں کہ یار نماز چلی گئی، نماز چھوٹ گئی اور ہم یوں ہی غافل رہ گئے۔ تو یہ جو درمیان میں ہیلے آئے، راستے آئے، دوست آیا، دیگر کام یاد آئے، اگر بندہ جو ہے اس میں ملوث ہو گیا تو کہا یہ شیطان نے جو ہے اپنا فریب کا جو ہے ڈاکہ ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ آپ ان باتوں کو جو ہے سمجھیں اور سمجھ میں آ جائے تو اللہ رب العزت عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بار بار جملے ہم تکرار میں لاتے ہیں، دہراتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے بندے کا حق ہے اپنے رب سے جو ہے توفیق مانگتے رہے۔ نہ جانے کون سا لمحہ، کون سی گھڑی ہے قبولیت کی کہ اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ تو یہ فقیر عاجز و مسکین تمام امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جو ہے سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔